درود و سلام، فیضان درود و سلام، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کنز العمال شریف میں ہے سلطان انس و جان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو شخص یومیہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے گا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا، 70 منها لآخرته و30 منها لدنیا، ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی کے ناظرین، اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ فی زمانہ ہم میں سے تقریباً ہر شخص ہی ہما وقت نہ جانا کتنی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، مگر پھر مان جائیے خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کا فرمان دل نشین آپ نے سماعت فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 100 بار مجھ پر درود پاک کر لیا کرے گا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کریں، مگر یاد رہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے محبت و شوق کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ درۃ الناصحین میں ہے 3 اشیاء لا تزن عند اللہ جناح بعودہ، 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتی۔ احدها الصلاۃ بغیر خضوع و خشوع، ایک یہ کہ نماز خشوع و خضوع کے بغیر پڑھی جائے، والثاني الذکر بالغفلة لأن اللہ تعالی لا يستجیب دعاء قلب غافل، دوسری یہ کہ ذکر غفلت کے ساتھ کیا جائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دل غافل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ والثالث الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من غیر حرمت و نیت، اور تیسری یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بلا تعظیم و بلا نیت درود پاک پڑھنا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حق تو یہ ہے کہ محبت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محض درود پاک کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کے لیے بھی شرط ہے، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان بھی رائے گا ہے۔ چنانچہ درۃ الناصحین میں ہے اصل ایمان کے لیے اصل محبت شرط ہے، اور کمال ایمان کے لیے نبی معظم رسول محترم سلطان ذی حسن تاجدار حرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال محبت شرط ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل
مکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سرد آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سرد آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید سے آباد ہونے کی، خدا کے دامن توحید سے آباد ہونے کی، محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے یہ بالا، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے یہ بالا، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے ہے بالا، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے ہے بالا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت علامہ قسطلانی قدس سرہ النورانی نے اپنی کتاب مسالک الخلفاء کے شروع میں حدیث انس ذکر کی کہ راحت قلب نشاط محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کا محبوب کرنا ہو جاؤں، اس کے والدین اور اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر۔ اس حدیث پاک کے تحت علامہ قسطلانی قدس سرہ النورانی نے فرمایا، اگر ہمارے جسم کے ایک ایک بال کے نیچے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو تو یہ بھی اس حق کے جز کا جز ہوگا وہ ہم پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور تمہیں معلوم ہے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اسی کا ذکر کرتا ہے، جیسا کہ مسند فردوس میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، پس اہل محبت کے دل ذکر محبوب کی بنا پر لذات سے بیگانہ ہوتے ہیں،
اور ان کے خیالات خواہشات نفس کی ترغیب دینے والے امور سے خالی ہوتے ہیں، اور بلا شبہ اولا و اعلیٰ بیش قیمت افضل اکمل رخشندہ تر خوب تر جس کا تم ذکر کرتے ہو وہ یہی محمود کریم اور رسول عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے فضل امین سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکریم و تعظیم میں اضافہ فرمائے کہ یہی دو صفات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دائمی محبت اور اس میں ترقی کا سبب ہے، اس لیے کہ یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جتنا کثرت سے محبوب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی خوبیوں کا تصور کرتا ہے اور کشش پیدا کرنے والی باتوں کو تصور میں لاتا ہے، اس کی محبت بڑھ جاتی ہے اور اس کا شوق زیادہ ہو جاتا ہے اور تمام دل پر اسی کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور دیدار یار سے بڑھ کر چشم محب کو ٹھنڈا کرنے والی کوئی چیز نہیں، اور ذکر یار و تصور محاسنے دلدار سے بڑھ کر کسی شے میں اس کے دل کا سرور نہیں۔ جب یہ دولت اس کے دل میں مضبوطی سے جم جاتی ہے تو زبان اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتی ہے۔ بس صبح و شام حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی تجارت سے بہرہ مند ہو جاتا ہے جو کبھی خسارے سے آشنا نہیں ہوتی، اور وہ مشکات نبوت سے عظیم الشان انوار حاصل کر لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درۃ الناصحین میں ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مالدار شخص تھا جس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ اسے درود شریف پڑھنے کا بہت شوق تھا، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہتا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور مست ہو کر اس قدر بھیانک ہو گیا کہ جو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا۔ اس بے قراری کے عالم میں اس نے فریاد کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کرتا ہوں۔ ابھی اس نے اتنا ہی عرض کیا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک سفید پرندہ اترا اور اس نے اپنا پر اس شخص کے چہرے پر پھیر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ چمک اٹھا، پھر فضا مشکبار ہو گئی اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا تھا غیر سے یہ آواز آئی، ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی اور ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑھے ہوئے درود شریف نے اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا ہے۔ رات کسی نے خواب میں یہ منظر دیکھا کہ مرحوم فضا میں چل رہا ہے اور اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضور پاک صاحب الاولاد سیاح اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے دنیاوی اور اخروی فوائد کثیرہ سن کر یقیناً ہم بھی اس بات کو متمنی ہوں گے کہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی حصہ ملے۔ تو آئیے اپنی اس نیک خواہش میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالم کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے مشتبات مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور نیت کر لیں کہ ہم بھی دنیا اور عقبہ کی کامرانیوں کے حصول کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوب خوب درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود